اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام چل رہی تھی، شروع کر چکے ہیں سورہ انعام۔ سورہ انعام کی ابتدا کیسے ہوئی کہ یہ سورہ انعام اتنی بڑی صورت ہے، تقریباً 10 رکوع پہ مبنی، 20 رکوع پہ مبنی صورت ہے۔ اس کے اندر تقریباً 20 رکوعات ہیں سورہ انعام میں، جی بالکل۔ اور 20 رکوع میں اگر اور 165 تقریباً آیات ہیں۔ سورہ انعام ہی چل رہی ہے، 7ویں پارے سے لے کر شروع ہوتی ہے، 8ویں پارے میں یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟
کچھ کہہ رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، اس سے کنٹینیو کرتے ہیں. اصل میں تو ہاں، وہ اصل میں شاید میری آواز ہی کو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں پارے میں یہ تقریباً کمپلیٹ ہوتی ہے سورہ انعام. اور اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے اور اس کے تقریباً 20 رکوع اس کے بنتے ہیں. سورہ انعام کے تقریباً 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں، 165 آیات ہیں. اتنی بڑی سورت اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رات کے اندر نازل فرمائی. کہاں اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جب ابتدائی دور کی، اگر آپ نزول قرآن کی ابتدائی دور کی طرف غور کرتے ہیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں بڑی چھوٹی چھوٹی آیات اترا کرتی تھی. بہت چھوٹے چھوٹا جو ہے اس کے اندر کبھی ایک آیت اتر گئی، کبھی 2 آیات اتر گئی. لیکن سورہ انعام جو کہ 165 آیات پر اور 20 رکوعات پر مبنی یہ سورت ہے، لیکن ایک ہی رات میں نازل ہوئی. اور اسماء بنت یزید کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ بہت اس قدر بڑھ گیا تھا وحی کے نزول کا، یعنی یہ واقعہ نزول وحی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھاری گزرتا تھا کہ اونٹنی آپ کے بول چلے دب گئی تھی، یا اس کی ہڈیاں ہی ٹوٹ گئی ہیں، اس طرح دب رہی تھی. سورہ انعام اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے تھے، فرماتے جاتے تھے اس کی مشائیت میں، مشائیت کہتے ہیں تشیع کہتے ہیں اشاعت کو، اس کو پبلش کرنے میں، یعنی اس کو پروموٹ کرنے میں، اس صورت پروموٹ کرنے میں یا اس کو آگے بڑھانے میں، یا 7 آسمانوں اور زمین میں اور زمین کے 7 طبقوں میں اور اس کے بعد جو ہے زمین و آسمان کے درمیان کا جو پورا ماحول یا ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر یہ جب صورت اتری ہے تو جب یہ اس کی مشائیت میں کہتے ہیں کہ 70 آپ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے افق تک گھیرے ہوئے تھے فرشتوں کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے آسمان گونج رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تسبیح پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری سورہ انعام ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتوں کی تسبیح اور تحمید کی گونج کے ساتھ ہوئی. یعنی اتنی شان و شوکت کے ساتھ اس سورت کو اتارا گیا ہے. آپ کو بتایا گیا ہے شروع کا آپ حساب کر بھی چکے ہیں، تھوڑا اس کو ٹچ کرتے ہیں کہ 2-3 دن کا بلکہ 4 دن کا گیپ آ گیا، ہفتہ اتوار اور پیر منگل 4 دن کلاس نہیں ہو پائی. آج بدھ ہے، جیسے اس کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ الذی، الحمدللہ کا جو کلمہ ہے نا، جب اللہ کی حمد آسمانوں میں بیان ہوتی ہے نا تو اہل کفر کو یا وہ لوگ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، یا اللہ کے ساتھ اور ارباب بناتے ہیں، ارباب من دون اللہ بناتے ہیں، ان کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے ان کو، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے. تو کبھی وہ انسان، کبھی وہ قوتیں، وہ افراد نہیں، وہ پرٹیکولر سوچ یا وہ قوتیں، سوچ بھی، نظریات بھی ایک قوت ہوتے ہیں. تو جس طرح حق کا نظریہ ایک طاقتور قوت ہے نا، اس طرح باطل کا نظریہ، شیطانی قوتیں بھی اپنی قوتوں کو برقرار رکھنے، بنوانے کی کوشش کرتی ہیں. الحمدللہ کا کلمہ یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان، جہاں اللہ کی تسبیح بیان ہو، جہاں اللہ کی تعریف بیان ہو، جہاں پر تعریف کا حق ادا کیا جائے، حق ادا کرنا، تو اس سے شیطانی قوتیں جب کمزور پڑتی ہیں، پھر یاد رکھیے کہ ایک وہ زبان، ایک وہ بات جو ایک منہ سے نکلے اور ایک وہ بات جو دوسرے منہ سے نکلے، ایک بے عمل منہ ہو، ایک با عمل منہ ہو، الفاظ میں بڑا فرق آ جاتا ہے. وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو اور وہی بات
جو کسی عام شخص کی زبان سے ادا ہو، کہنے والے کے عمل کا، کہنے والے کی جو اس کا زمین و آسمان میں انقلابات برپا کرنے کا سبب بنتا ہے. جو تکلیف شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یا جسمانی عوارض میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مختلف قسم کی رکاوٹیں لائی جاتی ہیں، یا وہ لوگ جو ساتھ دے رہے ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کے مسائل کا شکار کیا جاتا ہے، چاہے وہ روحانی جسمانی عوارض یا معاملات ہوں، اس کا شکار کیا جاتا ہے. اور اگر اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اسکائپ بند کر دیتے ہیں. اسکائپ بند کر دیتے، بند کر دو، منہ بند کرو. اسکائپ پر تو ہمارا کام ہونا چاہیے، اسکائپ پر کہاں سے اللہ کا کام ہو؟ پر اسکائی تو آسمانوں کو، اسکائپ کیا ہے؟ اسکائی سے ہے نا، اسکائی آسمان کو کہتے ہیں. تو آسمان تو ان کی ملکیت ہے. انہوں نے چاند پر چندریکان کیا تھا وہ، چندریان، اور جناب پلوٹو 2 اور جناب پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے وہ بھیجے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا آسمانوں پہ تو ہماری حکومت ہے، یہ کسی اور کی آواز کیوں جائے، یہ تکلیف دہ. دیکھیے اور کیا ہے، جب مفادات پہ ضرب پڑتی ہے نا، کفر کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تب انہیں تکلیف ہوتی ہے. ویسے آپ بیٹھ کر نعتیں پڑھتے رہیں، بیٹھ کر شکر گزاری سکھاتے رہیں اور جناب نماز پڑھنا سکھاتے رہیں. وہ کہتے ہیں پڑھتے رہو تم اپنے گھروں میں نماز، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. پڑھتے رہو تم اپنے زکات دیتے رہو تو ہماری صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. کرو اپنی ملکوں میں ملا دیں اور یہ سب، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. جب وہ الفاظ، جب ان کے مفادات پر اثر، وہ اصل میں مفادات پہ جب اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی حمد کا حق ادا ہونے لگ جاتا ہے تو انہیں تکلیف شروع ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا جا رہا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. قرآن ایک دور کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیں کہ ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لحاظ سے تفسیر کر لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ بھی بیان کر دیا گیا، کس طرح سورہ انعام اتری، کتنا شور برپا ہوا. سورہ انعام کی فضیلت بھی بیان ہوئی کہ کس قدر پرجوش سے ملائکہ جب سورہ انعام جیسی سورت اتاری جا رہی تھی. دیکھتے ہیں اس کے اندر ایسا ہے کیا، اور آپ محسوس کریں گے. کیونکہ وما یدرکہ الابصار، یہ جو آیت ہے نا کہ تمہاری نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی مگر وہ تم کو دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے تمام ذرائع تم تک پہنچا دیے ہیں، یعنی قلب کی آنکھ کھولنے کے تمام ذرائع تم تک پہنچا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جیسے اسی سورہ انعام کی آیت میں ہی ہے کہ جو اندھا رہا وہ اپنے لیے اندھا رہے گا، اور قیامت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، اور یہاں کی سورہ انعام قرآن ہی کا حصہ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا. دیکھو یہ سورت اتارنے والا اپنی حمد کو آسمانوں میں قائم کرنے والی ذات وہ ہے جس نے زمین آسمان و تخلیق ہے، جس سے بنایا اسی کی حمد ہوگی نا، جس کی تخلیق ہے اسی کی حمد ہوگی. جیسے اگر ایک بچہ کسی کا ہوتا ہے تو وہ اس ماں سے تعلق یا اس باپ سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا، چاہے انسان کوئی کتنی کوشش کر لے، کیونکہ وہ اس کے جسم کا، اس کی روح کا، اس کے خون کا، اس کا خون اس بچے کے جسم میں دوڑ رہا ہے، تو لہٰذا اس کا تعلق کبھی نہیں ختم ہو سکتا. تو اگر بچے کی تعریف بیان ہو رہی ہوتی ہے نا تو گویا ماں کی تعریف ہو رہی ہے یا باپ کی تعریف ہو رہی ہے. تو اللہ تعالی زمین و آسمان کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی حمد کی، دیکھو میں اس کا خالق ہوں، بیان فرما رہا ہوں کہ میں ان آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہوں، اور میں ہی ہوں جس نے نور اور ظلمت بنایا. اور نور اور ظلمت کی وضاحت میں کہہ دیا گیا تھا، آپ کو اس کی تفصیل میں بتایا گیا تھا کہ ظلمت اگر برائی ہے تو نور نیکی ہے، ظلمت اگر کفر ہے تو نور اسلام ہے، اگر اندھیرا بدعت و ضلالت ہے تو اسلام خیر ہی خیر ہے، نور جو ہے خیر ہی خیر ہے.
اسی طرح اگر اللہ اور رحمانی طاقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے مشتق کیا جا سکتا ہے یا نور کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے، تو لازمی بات ہے ظلمت میں شیطانی قوتیں، شیطان اور شیطانی قوتیں، ابلیس اور ابلیس کی قوتیں، کفر کی طاقتیں جو نہیں چاہتے کہ رحمانی قوتوں کو پنپنے دیں، ان کو آگے بڑھنے دیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وجعل الظلمات والنور، ظلمات اور نور کا بنانے والا بھی میں۔ پھر یہ لوگ کفر کرنے والے اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو تخلیق کیا ہے مٹی سے مقررہ مدت تک، صرف مقررہ مدت تک اس دنیا میں رہنا ہے۔ جس میں کس بات کا شک ہے؟ کیا تم اس دنیا میں نہیں رہو گے؟ ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک مدت، ایک اسپین آف ٹائم زندگی گزار کے ہر انسان کو واپس لوٹ جانا ہے، چاہے وہ برا انسان ہو چاہے وہ اچھا انسان ہو، چاہے ولی ہو چاہے وہ شیطان ہو۔ یہاں تک کہ شیطان کو بھی قیامت تک کی مہلت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دی، مگر اس کے بعد پھر اسے موت آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں زندہ اٹھایا گیا، اس کے بعد جب قیامت قائم ہونے لگے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا جائے گا، اور اس کے بعد وہ دنیا میں آئیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور نبی اور جو ہے اسلام کا ترویج کریں گے، اسلام کا پرچار کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ فوت کر لیا جائے گا دنیا سے، یعنی اب اٹھایا نہیں جائے گا، مجھے ایک عام انسان کی طرح ان کا انتقال ہوگا، یہ کہا جاتا ہے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں چوتھے آسمانوں کے معراج پر گئے، آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، تو ان کو جو آسمان پسند آیا تو انہوں کہنے لگے اللہ تعالیٰ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہیں روک لے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی قیامت سے پہلے موت آئے گی، یعنی ہر ذی نفس کو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو لوٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، آسمان اور زمین سارے اس کی حمد میں مصروف ہیں، معبود برحق ہے، وہ ہر چھپی اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی ایسی آیت نہیں آتی ہے اپنے رب کی آیات میں سے مگر وہ اس سے خیرات پر رکھتے ہیں۔ پس تحقیق انہوں نے حق کو جھٹلایا، انہوں نے سچی کتاب کو جھوٹا بتایا، چاہے وہ چلتی پھرتی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہو، یا چاہے وہ حروف پہ مبنی کتاب ہو، الفاظ آیات پہ مبنی کتاب ہو، انہوں نے اس کو جھوٹا بتلایا، جبکہ ان کے پاس پہنچ چکی تھی ساری سچی خبریں، تو جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا جس چیز کے ساتھ یہ ماں کانو بھی استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے جس چیز کا، یہ ہم کر چکے ہیں۔ الم یرو کا مہلک من قبلہم، کتنی ہی قومیں تھیں، کتنے ہی قرن تھے، کتنے ہی لوگ تھے جو بہت طاقتور تھے، ایسی طاقت انہیں نہیں دی گئی تھی، ہم نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا، اس کے بعد ہم اور لوگوں کو لے آئے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، آج کی صورت کہاں سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتابًا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر، نزلنا گرامر میں کہاں تک پہنچ گئے؟ باب تفصیل تک پہنچے؟ اچھا پیچھے باب تفعیل ہے، نزلنا نزلا، کیونکہ تفعیل کا پہلا جو ہے نا ماضی کا صیغہ ہے فعل، پہ عین پہ تجدید اور لام زبر فعل، تو نزلنا نازل کیا اس کا
متکلم کا صیغہ ہے، متکلم جمع کا صیغہ ہے کہ اور اگر نازل کیا ہم نے اور اگر ہم اتار دیتے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کا آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پر نازل فرما دیتے کتابن کوئی کتاب فی قرطاسن قرطاس لفظوں سے لکھی ہوئی کوئی نوشتہ کوئی اسکرپچر ہم آپ پر نازل فرماتے فلا مسوہ بس وہ ان کو چھو بھی لیتے. اگر قرآن کتابی صورت میں نازل ہوتا اور قرآن کی لوحیں اتاری جاتی اور اس قرآن کو وہ ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، اس کو محسوس بھی کر لیتے، لقال الذین کفروا البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو، یہ کھلم کھلا جادو ہے، صریح جادو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام تھا کہ ہمیں کیا معلوم آپ پر فرشتہ آتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ آپ نبی سچے نبی ہیں، ہمیں کیا پتا آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کلام جاری ہے. تو آپ قرآن کو جس کتاب کی آپ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہیں وہ قرطاس کی صورت میں اسکرپچر کی صورت میں اتار دیں. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ نہیں کریں گے، ہم ان کی مرضی کا کوئی کام نہیں کریں گے. لوگوں کے مطالبوں پر اس سے پہلے ہر نبی کے لیے کیا گیا تھا اور لوگوں کے مطالبے پر جو کچھ بھی کیا گیا اس کے جواب میں جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ آخر تک ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے ماننا تھا ایمان کی توفیق جنہیں تھی انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہ تھی. پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرما دیتا. یہ جو معجزات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے کفار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزات عطا فرما دیتا. تو اللہ تعالیٰ تو کل شیء قدیر ہے، کر سکتے ہیں جو چاہے کریں وہ. مگر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذریعے تربیت کی گئی. لمیٹڈ ریسورسز میں نہیں ہوگی مدد، نہیں کچھ ملے گا. مادی ریسورسز جن پر کفار کا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہ مادی ریسورسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں عطا فرمائے گئے، لیکن فتح پھر بھی آپ کی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ذریعے ہماری تربیت کی گئی کہ دین کے کام کے لیے ریسورسز کا انتظار نہیں کرو کہ جب یہ ہوگا اور جب وہ ہوگا اور جب یہ مہیا کر دیا جائے گا جب وہ ہم لے لیں گے تب دین کا کام شروع ہوگا. نہیں، دین کا کام تو ایک درخت کے سائے میں بھی شروع ہو جاتا ہے. دین کے کام کے لیے ضروری نہیں بہت بڑی بلڈنگ ہو تو جناب اس میں ڈیسکز رکھی ہوں تو کرسیاں رکھی ہوں تو اے سی لگا ہوا ہو یا جو ہے ایسے کوئی وارمنگ سسٹم موجود ہو یہ ہو اور وہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ دین کا کام ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کی تمام دنیاوی ریسورسز کو ختم کیا گیا. آپ نے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا تو خدیجہ اس وقت امیر ترین مکے کی رئیسہ خاتون تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہتے ہیں 52 ہون دستے تھے، ہون دستے جسے کہتے ہیں یا دوری ڈنڈا جسے کہتے ہیں، وہ سونے کے تھے. یعنی اتنی امیر خاتون تھی، ان کا کاروبار دور دور تک شام یمن اردن ادھر ادھر تک پھیلا ہوا تھا، جس کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بھی گیا تھا، شادی سے پہلے کی بات ہے.
اتنا کچھ ہونے کے باوجود 15 سال 25 سال کی عمر میں آپ شادی کرتے ہیں اور 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. ان 15 سالوں میں وہ کاروبار بھی ڈسٹرکشن کی طرف آتا ہے, وہ مادی ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں. آہستہ 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 آپ سے اللہ تعالیٰ وہ تمام مادی چیزیں لے لیتا ہے یا چھین لیتا ہے, یا وہ ریسورسز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. آپ کی توجہ کے دین کی طرف ہونے کی وجہ سے, دنیا چھوڑ دینے کی وجہ سے, کاروبار کی طرف توجہ نہیں دیا آپ نے, یا مختلف معاملات میں آپ کے دینی معاملات تمام دنیاوی ریسورسز ختم کیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے. ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے. کن حالات میں؟ کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن جا کر ایک کاروباری آدمی کے لیے صبح سے شام, شام سے رات, رات سے دن ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے کھانے پینے کا ٹائم ہی نکال سکتا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن جا کے غار حرا میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں, وہاں چلے پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ستو اور پانی لے جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہے ہیں, بے قراری سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ مجھے حق کی ہدایت فرما, حق فرما, مجھے حقیقتوں کی طرف رہنمائی فرما. رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے کیوں یہ سب کیا گیا. یہ ہمارے لیے ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی امیر خاتون سے شادی کی اور اس کے بعد انہوں نے دین کا کام, ان کی دولت کو استعمال کرتے ہوئے دین کا کام کیا تو کامیاب ہو گئے. کل کو تاریخ میں یہ کوئی تانا نہ دے سکے کہ تمہارا دین تو دولت کی بنیاد پر پھیلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کر کے بتائی کہ میرا دین, میرے رب کا دین تو میرے رب کی جو ہے مدد سے پھیلتا ہے. میرا رب کا دین تو فقیری میں بھی پھیل جاتا ہے. اس کا کام ہے وہ خود کرتا ہے. 1000 کے مقابلے میں 313 افراد, ہزاروں شمشیروں, ہزاروں نیزوں کے مقابلے میں 6 تلواریں, 4 زرہیں, 2 گھوڑے, ان پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی ہوتے ہیں لاکھوں ہزاروں کے مقابلے میں تو اللہ فتح عطا فرماتا ہے. اقبال اسی کو تو کہتے ہیں کہ کافر ہو تو بے تیغ بھی, کافر ہو تو اسباب پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہو تو اسباب پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آپ سے علامہ اقبال جو فرماتے ہیں وہ یہی بات ہے. تو یہ گویا کوئی مادی دلیل نہ دینا, نہ کتاب توریت اسکرپچر کی صورت میں اتاری گئی, قرآن کے لیے جبریل تشریف لائے وہ بھی نظر نہیں آتے تھے. ہاں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات دیکھ کر, چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہی نازل ہو رہی ہے. توریت زبور قرطاس کی صورت میں اتر سکتی ہے تو قرآن کیوں نہیں اتر سکتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاریں گے, کیونکہ توریت زبور والوں پر توریت زبور جب قرطاس کی صورت میں اتارا گیا تب انہوں نے کون سا کارنامہ کیا؟ ساری زندگی کی محنت سے 12 افراد ایمان لے کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایک دلیل, ایک ایک معجزہ, پھر توریت جو مادی صورت میں یا قرطاس کی صورت میں, اسکرپچر کی صورت میں, لوگوں کی صورت میں تھی. آپ سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ لا کے دینے کے باوجود بھی, ہر چیز مانگنے کے باوجود بھی کہ جناب منو سلوا بھی اتر رہا ہے, یہ بھی اتر رہا ہے, وہ بھی اتر رہا ہے, مادی اسباب پرووائڈ کرنے کے باوجود بھی ان کی قوم نے ان کے ساتھ جا کر ارض مقدس کی طرف جہاد کرنے میں داخل ہونے سے کر دیا کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑ لو, ہم یہاں بیٹھے, جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا, ہم آ جائیں گے. تو اسباب پہ بھروسہ مت کیجیے, یہ ہوگا تو کریں گے, وہ ہوگا تو کریں گے, اللہ پہ بھروسہ کریں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ, پھر ان کی ایک اور فرمائش ہے, وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم پہ فرشتہ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتہ جبرائیل کیوں آتے ہیں؟ ہم پہ بھی تو فرشتہ آ سکتا ہے, ہم بھی تو انسان ہیں.
تو فرشتہ ہر ایک پہ نازل نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا گیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر نازل کر دیتے ہم کوئی فرشتہ لَقُضِيَ الْأَمْرُ، البتہ فیصلہ ہو جاتا ان کا، البتہ ان کا فیصلہ ہو جاتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی، کیونکہ جب فرشتہ اترتا ہے تو پھر کام تمام کر دیتا ہے، قضی الامر کر دیتا ہے، کام تمام ہو جانا چاہیے. جیسے قوم لوط پر فرشتہ اتارا گیا تو قوم کا کام تمام ہو گیا، قوم سمود پر فرشتہ اتارا گیا تو قوم ختم کر دی گئی، قوم ہود پر فرشتہ اتارا گیا تو قوم ختم کر دی گئی، قوم فرعون پر جب فرشتہ اتارا گیا عذاب کا تو جو ہے قوم ختم کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتہ اتارا گیا، جن جن اقوام پر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا انبیاء علیہ السلام کی کہ ان کے ساتھ، کہ ان کی قوموں کے ساتھ، ان کی نافرمان قوموں کے ساتھ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم فرشتہ نہیں بھیجیں گے، اگر ہم بھیج دیں تو 1 منٹ میں کام تمام. فرشتہ بھیجنا کون سا مشکل کام. ثم لا ينظرون، انہیں مہلت بھی نہ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ انکار فرما رہے ہیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، پھر یہاں پر ایک اور بھی وجہ ہے، یہاں پر پھر ایک اور بھی وجہ ہے فرشتہ نہ بھیجنے کی. کیا وجہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، رب العالمین نے جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اس کی امت ہے، تو اس کی امت کو ختم کرنا نہیں تھا. پچھلی قوموں ختم ہوتی تھی تو اگلا نبی آ جاتا تھا، وہ نبی چلا جاتا تھا، اس سے اگلے نبی تشریف لے آتے تھے، اس سے اگلے نبی تشریف لے آتے تھے. لیکن جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا. یہیں پر اتمام نعمت بھی کرنی تھی، یہیں پر اللہ نے اپنی جو ہے معجزات بھی دکھانے تھے، اور یہیں پر اپنی قدرتوں کا بھی اظہار کرنا تھا، اور یہیں پر زمینی آسمانی قوتوں کا، انسان زمینی آسمانی قوتوں پر انسان کا کنٹرول کا بھی ظاہر کرنا تھا. کہ دیکھو اگر ایک بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار کرتا ہے تو زمینی اور آسمانی قوتیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہواؤں سے کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب السبع، نصرت بالرعب، نصرت بالسبع، مجھے رعب سے مدد دی گئی، مجھے ہواؤں سے مدد دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر بنایا ہوتا ہم نے کوئی فرشتہ، اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کر دیتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے. یعنی کس کو؟ یعنی لوگوں کی جو فرمائش ہے نا کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، تو دونوں پیرائے میں اللہ جواب دے رہے ہیں. کیا کہ فرشتہ نازل ہوگا تو تمہارا خاتمہ کر کے جائے گا، تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں دنیا میں بھگتا کے جائے گا. اور اگر تم چاہتے ہو نبی فرشتہ نازل کر دیا جائے، تو اگر فرشتے کو ہم نبی بناتے تو دنیا میں فرشتہ بھی انسان بنا کر ہی بھیجا گیا ہوتا. جیسے ہاروت و ماروت جب بھیجے گئے تھے تو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے تھے. یہ کہنے لگے دیکھو یہ انسان، یہ آپس سے کہنے لگے دیکھو یہ انسان کتنے برے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے تھے، تو اس طرح کی طرف جواب آیا ہے کہ یہ برے نہیں ہیں، ان کا نفس انہیں خراب کرتا ہے اور شیطان ہے. تو کہنے لگے ہمارے اندر اگر نفس ہوتا بھی نا، اور فرشتے تھے ان کے اندر تو نفس نہیں ہوتا، نور بنے ہوتے. کہنے لگے ہمارے اندر اگر نفس ہوتا بھی تو تب بھی ہم برے لوگ، ہم برے نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفس پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کو زمین پر بھیجا اور انسانی صورت میں بھیجا. فرشتوں ہاروت اور ماروت کو زمین پر انسانی صورت میں بھیجا، اور اس کے بعد ہاروت اور ماروت سے غلطیاں ہوئی، اس کے پاداش میں انہیں سزا دی گئی. ایک کنویں میں کہا جاتا ہے ان کو لٹکا دیا گیا، واللہ علم وہ آسمانوں پر ہے کہاں ہے، ان کو سخت سزا دی گئی اس بات کی. بہرحال اگر فرشتے کو بھی نبی بنایا جاتا تو فرشتے کو بھی انسان کی صورت میں پیدا کیا جاتا.
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. پھر اس پر وہ یہی باتیں بنا رہے ہوتے جو یہ باتیں بنا رہے ہیں، اسی شک میں ہوتے. لبسا لباس سے نکلا ہے، ڈھک دینے کو، یعنی کنفیوز ہونا، یعنی اسی کنفیوژن کا شکار ہوتے یا اسی غلط فہمی یا اسی بد فہمی کا شکار ہوتے جو آج ہے. یہ فرشتہ انسان، کہ نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، تو اس سے پہلے اتنے نبی آئے وہ سب انسان تھے. اچھا، اگر ہم اس نبی کو فرشتہ ہی بنا کے بھیجتے تو فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجتے، اور اگر فرشتہ تب بھی یہ کہتے تو یہ تو فرشتہ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. ہمارے لیے تو انسان کو بھیجنا چاہیے تھا، ہم تو انسان ہیں. یعنی آج انسان ہے تو کہتے ہیں فرشتہ بھیج دیتے، اگر فرشتہ بھیج دیتا تو کہتے ہیں انسان کیوں نہ بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. جس کنفیوژن کا وہ جو اشکال وہ رہے ہیں، آج جو کہہ رہے ہیں، آج جو باتیں وہ جس کنفیوژن کا وہ شکار ہیں، وہی کنفیوژن بہت سی ہوتی کہ یہ کیوں نہیں وہ کیوں. لیکن دین میں جو ہے نا کیوں کیا کیسے کا سوال نہیں ہوتا. دین میں جو ہے تفکر کی اجازت دی گئی، لیکن بعض جگہوں پہ تفکر کی بھی اجازت نہیں دی گئی. جیسے اللہ کی ذات میں تفکر کی اجازت اس کے حد تک ہے کہ جب تک معرفت کے لیے تفکر کی اجازت ہے. اس سے زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکل کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، جو قرآن کریم میں ید اللہ وجہ اللہ کی بات کی گئی یا عین اللہ کی بات کی گئی، تو اب کہیں کہ ہاتھ کا انسانی ہاتھ جیسا ہے، اس میں غور و فکر کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر وہ انسانی ہاتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جیسے ید اللہ کہہ رہا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. قرآن کریم میں جسے اللہ تعالیٰ نے عین اللہ کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وجہ اللہ کہا وہ چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. من رآنی فقد رأى الحق. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ انا سرہ آدم، انا سرہ آدم وہو سری، یعنی میں آدم کا راز ہوں اور آدم میرا راز ہوں. ابھی آپ اس سے سوچتے رہے کیا سوچیں گے؟ میں آدم کا راز ہوں اور آدم میرا راز ہے. یہ تو حدیث ہے نا جو ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اس پر وہ وہی اشکال رہے ہوتے جو اب اشکال رہے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا اس سے پہلے بھی رسولوں کا، من قبلک، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس آپ پڑا ان پر. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا یہ مذاق اڑا، تمسخر اڑائے، سخیرو تمسخر سے، تمسخر کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان کے اوپر آن پڑی، اسی کا وبال ان پر آن پڑا، اسی عذاب نے آ گھیرا. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو بتا دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو، دیکھو کس کا کیا حشر کیا ہم نے. تم منظرو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹوں کا کیا انجام ہوا، جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوا. جو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کیا حال کرتے ہیں. جاؤ ثمود کے کھنڈرات کو دیکھو، جاؤ قوم ہود کے کھنڈرات کو دیکھو، قوم لوط کے کھنڈرات کو دیکھو، اور قوم شعیب کھنڈرات کو دیکھو. ان علاقوں کو جا کر دیکھو کہ اب کوئی بستا بھی نہیں ہے وہاں.
کبھی آپ کا جانا ہوا ہو اگر موہنجودڑو کے یا ہڑپا ایک کھنڈرات میں تو ہولتا ہے دل، وہاں ہولتا ہے، وہاں پر دل ہولتا ہے بندے کا. کبھی ویرانے میں جا کر کسی پرانے گھر میں جا کر دیکھیں، کبھی چکر لگائیں تو دل ہولتا ہے وہاں پر. جیسے میرا جانا ہوا تو ایک کمرہ سا تھا گاؤں، وہ کھیتے وہاں ایک کمرہ بنا ہوا، وہاں پہ کچھ چیزیں بھی وہ تھی. جب میں اندر جانے لگی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا، حالانکہ مجھے غیر مرئی چیزوں کا، جنوں وغیرہ کا مجھے خوف نہیں ہوتا، لیکن میں اندر جانے لگی کہ ویران پڑا ہوا تھا بالکل ایک کمرہ، اور جہاں پورے علاقے اللہ نے ویران کر دیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے مذاق اور استہزاء کے سبب یہ قومیں ہلاک ہوئیں. پھر اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بھی دی گئی. کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. اگر تمہیں کسی نے، اے محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی نے تمہیں جھٹلایا تو پرواہ نہ کرو، کیونکہ انبیاء کو جھٹلایا ہی جاتا رہا ہے. ایسا نہیں کہ انبیاء نے سچ کہا اور لوگوں نے ان کے سچ کو سچ مانا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، واسطے جس کے ہیں، کس کے لیے ہیں؟ من، آپ جانتے ہیں حروف استفہام میں، حروف استفہام سوالیہ کوشچن ورڈ جسے کہتے ہیں، سوالیہ حروف. من ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہیں آسمان و زمین؟ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ قل للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی جواب دیجئے ان کو کہ اللہ کی بادشاہت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اسے اپنی ملکیت نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ کا ہے یہ، دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کی رحمت ہے یہ، اور اس سے تمہیں اگر کچھ اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ اس کی بادشاہت ہے دنیا. وہ جسے جو چاہے عطا کرے، جسے جو چاہے چھین لے. جیسے قرآن کریم نے کہا، فرمایا سورہ آل عمران میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ جسے چاہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہر خیر ہے. كتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی عطا کو انسان اپنی اسے فور گرانٹیڈ نہ لے، اپنا کارنامہ نہ سمجھے، کیونکہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ رکھی ہے، اپنی ذات پر اس نے رحمت لکھ رکھی ہے. اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے کہ وہ مالک جو مالک السماوات والارض ہے، اس نے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، تو لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب رہے گی. اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہم دنیا میں کیا کچھ کر جاتے ہیں. انسان اس دنیا میں اللہ کی زمین میں بستے ہیں، اللہ کا دیا رزق کھاتے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، اس کی بارشوں سے اپنی فصلیں اگاتے ہیں، اس کی رحمتوں کو کے خزانے جو زمینوں سے نکالتے ہیں، مگر اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے جی رہے ہیں. تو یہ رحمت ہی تو جس کی وجہ سے انسان دھڑلے سے زمین پر جی رہا ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا. ایک دوسرے کو دکھ دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، قتل و غارت گری، لوٹ مار، جیسے جنگل کا قانون، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جاؤ میرے بندوں، میں نے دنیا میں تمہیں وقت مہلت دی ہوئی ہے کہ وقت مہلت کا فائدہ اٹھا لو. جتنا وقت، جتنی مہلت تمہیں دی گئی ہے اس کا فائدہ اٹھا لو. جو کرتے ہو کر لو. ہم پوچھنے کا ایک وقت دن مقرر کر رکھے ہیں
وہ یوم الدین ہے. اس دن ہم پوچھیں گے تم نے اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا, یہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا, اور وہ کیا تھا تو کیوں نہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم مطلب فرماتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے نفس و رحمت سے لکھ رکھی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے گناہوں پر ہلاک کرنا شروع کر دے تو دنیا میں ایک انسان بھی نہ بچے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پر انسانوں کو گناہوں کی سزا فوراً دے کر انسان کو ہلاک کرنا شروع کر دے انسانوں کو, تو سوچیے ایک بھی انسان اس دنیا میں نہ ہو. کفر کرنے والے کفر کرتے ہیں, شرک کرنے والے شرک کرتے ہیں, الٹے سیدھے دنیا میں ہر قسم کے گناہ کیے جا رہے ہیں, مگر میرا رب خاموش صبر کے ساتھ اپنی زمین, اپنی ملکیت, اپنی بادشاہت میں سب ہوتا دیکھ رہا ہے اور وقت دیا ہوا ہے کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دنیا بھی تو کہا گیا نا, اس دنیا کے بارے میں بھی تو کہا گیا نا کہ یہ دنیا ہماری جو ہے آزمائش گاہ ہے. اس دنیا میں ہماری آزمائش کی گئی ہے. اور فرما دیا گیا سورہ ملک میں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے, وہ ذات کا برکت ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس نے موت اور حیات کو بنایا ہے, زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. تو یہ دنیا, یہ زندگی ہمیں یہ مہلت عمل دی گئی ہے کہ دیکھ لیں کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے. ورنہ وہ غلبے والا وہو الغفور العزیز, عزیز الغفور, وہ غلبے والا بھی ہے اور بخشش کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ میرے رب نے اپنے نفس اور رحمت پر لکھ رکھی ہے. لا یجمعنکم, البتہ وہ تم کو جمع کر لے. لا یجمعنکم, ضرور بھی ضرور تم کو جمع کر لے. عنا, نون پہ تجدید آ جائے تو نون ثقیلہ ہے یہ, اگر نون پہ تجدید نہیں آتی تو نون خفیفہ کہلاتا ہے. تو یہ نون ثقیلہ جب آ جائے تو لا یجمعنا, لا ورڈ آف کنفرمیشن ہے, البتہ ضرور ایک لفظ بالکل کنفرم کر لیا جا رہا ہے. اور پھر نون کا لفظ آنا, نون خفیف نون کا آنا, اور پھر نون کے ساتھ تجدید کا آنا, یہ نون ثقیلہ کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ بات کی کنفرمیشن کو مزید کنفرم کرتا ہے کہ بات انتہائی سختی سے کی جا رہی ہے. کیا البتہ تمہیں ضرور جمع کرنے میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے. یوم القیامت لا ریب فیہ, قیامت کی طرف, قیامت کے دن کی طرف وہ تمہیں جمع کر لے گا, اس کے دن آنے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, وہ لوگ جنہوں نے نقصان اٹھایا, جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو, جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے, فهم لا یؤمنون, بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ خسروا کا لفظ ہے نا, خسارہ اٹھانا, ضائع کرنا, نقصان میں پڑنا. خسروا, خسارہ کا لفظ اردو میں آتا ہے. انسان دیکھیے نا, اللہ کی نافرمانی جب کرتا ہے نا اس دنیا میں, اللہ نے ہمیں, اللہ کی نافرمانی کیا ہے, ہم تو نمازی پرہیزگار ہیں, ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ہم تو یہ بھی کرتے ہیں, ہم تو وہ بھی کرتے ہیں, ہم تو بڑے بڑے یہ نیکیوں کے کام کرتے ہیں, تو ہم کہاں سے اپنے آپ کو ضائع کرنے والے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد سے بھیجا, اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان احسن تقویم کو پائے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم,
جب انسان اپنی کوشش نہیں کرتا احسن تقویم کے لیے تو اسفل سافلین میں جا گرتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے رد کر دیا گیا اسفل سافلین میں. اسفل سافلین کہتے پستیوں میں، بالکل جیسے علم انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے. علم کا حاصل کرنا انسان کو روحانی مادی بلندی دنیا میں عطا فرماتا، لیکن جہل انسان کو جو ہے پستی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو نے کہا روشنی کی صورت میں قرآن عطا فرما دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے وہاں خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرما دیا کہ تمہیں معرفت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تمہاری عبادت ہی ہے کہ تم معرفت الہی، 4 ٹکرے زمین میں مارنا تمہاری عبادت نہیں ہے. تم نے معرفت الہی کے لیے کتنی کوشش کی، تو کسی چیز کی پہچان کے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ قرآن پاک ہے. اور ہم نے قرآن پاک کو اگر نہیں سمجھا، قرآن پاک کو اگر نہیں جانا، صرف پڑھ کے جو ہے ہم نے اس کو وظیفہ بنا لیا، یا صرف ایک نیکی یا جو ہے بلندی یا برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا، تو سوچیے ہم نے کیا کیا. اللہ نے ہمیں معرفت اپنی ذات کی معرفت کے لیے اس قرآن کو بھیجا کہ اس کو پڑھو، اس کے ذریعے اپنے قلب کی آنکھ کھولو تاکہ تم مجھے دیکھ سکو. اور ہم نے قرآن کو ایک وظیفہ بنا کے تعویذ کی صورت میں گلے میں ڈال لیا، یا دم کی صورت میں دم سے شفا حاصل کر لی، یا مہنگے مہنگے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا، یا ناظرہ پڑھ کے سمجھے کہ بڑا کارنامہ ہم نے کر لیا. اس کو ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے. فہم لا یؤمنون، اس لیے کہ ان کا ایمان دیکھیے، ایمان یہ نہیں ہوتا. ایک ایمان سے کھلم کھلا انکار، جیسے کافر کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے لیکن ہم عیسیٰ اسلام کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی، ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی کو نبی ماننا مگر اس کی نہ ماننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتے ہیں مسلمان تو یہ نہیں کہتے کہ ہم حضور کو نبی مانتے مگر عیسیٰ کے پیروکار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو نہیں اپنے عمل میں لے آتے. وہ الفاظ جب تک عمل میں نہیں ڈالتے. جیسے ایک کہتے نا فرما برداری کیا ہے؟ منہ سے الفاظ کے اظہار کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے، عمل تبدیل ہونا. فہم لا یؤمنون الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ نے اپنا آپ کو خسارے میں ڈال لیا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کے لیے ہے اور اس کی ذات ہی کے لیے ہے ما سکنا، جو کچھ سکون میں ہے، جو کچھ ٹھہری ہوئی ہے، فی اللیل والنہار، رات اور دن میں. رات اور دن میں جو کچھ رہتا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور علم والا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، غیر اللہ، کیا غیر اللہ کی، اتخذ میں بنا لوں ولیًا، کیا غیر اللہ کو میں اپنا دوست قرار دے دوں. قل، اس کو آگے بھی دیکھتے ہیں، قل اغیر اللہ اتخذ ولیًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کفر کا جو مطالبہ ہے آپ سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے خداؤں کو برا نہیں کہتے. آپ ہمارے خداؤں کو سرٹیفائی کر دیں، ہم آپ کے خداؤں کو بھی سرٹیفائی کر دیتے، مان لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجیے ان کو کہ کیا میں غیر اللہ کو نہ بھی چھوڑوں
یعنی اللہ کو اگر نہیں چھوڑ کر بھی غیر اللہ کو ساتھ ملا لیتا ہوں، یعنی انسان اگر اللہ کو مانے کسی اور کو بھی خدا مانے تو اس کا ایمان کہاں سلامت رہ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کیا غیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں غیر اللہ کو اپنا ولی بنا لوں، اپنا دوست بنا لوں، اپنا معبود قرار دے لوں، اپنا خدا بنا لوں؟ وہ اللہ اس کو چھوڑ دوں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے پر کھاتا نہیں ہے، یعنی وہ کھانے کو دیتا ہے پر کوئی اسے کھانے کو نہیں دیتا. یعنی وہ ہر ایک کا رزق عطا فرما رہا ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہ سب کا رزق عطا فرما رہا ہے، وہ سب کا رازق ہے. تو انسان تو اللہ کے رازق نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ پوچھیے ان سے کیا میں ان کو معبود قرار دے دی اللہ کو چھوڑ کر؟ جیسے زمین و آسمان کو چیرا ہے، فاطر فطر سے نکلا، فطر کا مطلب چیرنا، یعنی کسی چیز کو کھول کر چیر کر پھاڑ کر نکلنا. تو فاطر کہتے ہیں کسی چیز کا نیا بنانے والا، ابتدا کرنے والا، پہلی دفعہ بنانے والا. فاطر السماوات والارض، وہ رب جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، وہ رازق ہے اور اس کا کوئی رازق نہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اتنی امیر تو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، اولا من اسلم، سب سے پہلا جو اسلام لانے والا ہو، سب سے پہلے اسلام لانے والے بنے سے کیا مطلب؟ کہنے اسلام لانے والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے. انسان اسلام لانے کی کیفیت میں اور ایمان لانے کی کیفیت میں زندگی کے ہر لمحے میں ہوتا ہے. پھر ایک ہی موقع مختلف لوگوں کو دیا جاتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں لپک کے اس موقع کو حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہیزیٹیٹ کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں. اسلام کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا، کہ اپنے آپ کو پہلے سپرد، لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے سپرد کرنے والے بنے. اگر 10 سے ایک بات کہی جا رہی ہو اور ایک ان میں سے آگے بڑھ کے سب سے پہلے لپک کر وہ کام کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ سپرد کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم